بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام مسلمان بھائیوں اور دوستوں، جس طرح کہ الحمدللہ ہم سب کو بخوبی معلوم ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اس اسلامی مہینے محرم الحرام کی یکم تاریخ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ تو میرے واجب الاحترام دوستو، تاریخ عالم نے اور تاریخ انسانیت نے ہزاروں سپاہ سالار، ہزاروں جرنیل، ہزاروں اہل انصاف اور ہزاروں امراء پیدا کیے، مگر ان تمام فاتحین اور ان تمام اہل انصاف اور ان تمام امراء کی کیا مناسبت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ یہ تمام کے تمام فاتحین، سپاہ سالار، اہل انصاف اور امراء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں۔ اسی مناسبت سے تو امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دیگر اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق متعدد محدثینوں اور مفسرینوں اور محققین علماء کرام نے اپنے اپنے الفاظ سے بارگاہ فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ میں اپنے عقیدت اور احترام کے پھول نچاور کیے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں واقع فیل کے 13 سال بعد قبیلہ بنو عدی خطاب بن نوفل کے گھر ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور عشرہ مبشرہ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ یعنی ان اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مبارک نام پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق دعا باری تعالیٰ نے قبول فرمائی، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مکۃ المکرمہ میں عبادت کے دوران اللہ پاک سے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ، عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے یا اللہ اس اسلام کو تقویت بخش اور اس اسلام کی تائید فرما، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کی معاونت فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 6 سال بعد یا تو 26 سال کی عمر میں اور بعض مورخین کے ہاں 27 سال کی عمر میں اور بعض مورخین کے ہاں 30 سال کی عمر میں 40 مردوں اور 11 عورتوں کے اسلام لانے کے بعد
خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر فرشتوں نے بھی جشن منائی۔ ہجرت کے موقع پر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کفار کے شر سے بچنے کے لیے خاموشی سے ہجرت کی، مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت اور جذبہ ایمانی وہ اس قدر تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور تمام مشرکین مکہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہو کہ اس کی بیوی بیوہ نہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم نہ ہو جائیں تو آ کر میرا مقابلہ کرے، اور میں اس خانہ کعبہ سے نکلنے والا ہوں تو آ کر کوئی میرا راستہ روک لے۔ کوئی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روکنے کے لیے نہیں نکلا اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتے ہیں، اور شیطان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اسلام لانے سے قبل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار اٹھا کر العیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں جا رہے تھے کہ اسے بنو زہرہ کا ایک شخص ملا اور اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس نے مکہ مکرمہ میں ایک نیا دین متعارف کیا ہوا ہے اور لوگوں کو تشویش میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو اس پر اس بنو زہرہ قبیلہ کے اس شخص نے کہا کہ اے عمر محمد کو بعد میں قتل کرو، پہلے جا کر اپنے ہی گھر میں اپنی بہن اور بہنوئی کا حال لو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصہ میں آئے اور اپنے گھر کی طرف غصے میں روانہ ہوئے، اور جا کر اپنے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر سے آواز دی کہ عمر۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں چھپ گئے، جو کہ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی بیوی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نے دروازہ کھولا، اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو مخاطب ہو کر کہا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اس دوران حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بہن کو ایک تماچا رسید کیا، اس کی بہن کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ لے آؤ میرے پاس وہ کلام جو آپ لوگ پڑھ رہے تھے۔ تو اس پر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکل آئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ وہ کلام ہے کہ آپ اس کو چھو نہیں سکتے، آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کلام کے اپنے آداب ہیں، آپ اس کے آداب پورے نہیں کر سکتے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس کے آداب کی بجا آوری کرتا ہوں۔ تو جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا، اور جیسی انہوں نے طٰہٰ سورت کی تلاوت سماعت فرمائی تو اس طٰہٰ سورت کی بہت تاثیر اس کے قلب میں ہوئی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا کہ کہاں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ میں اس سے ملاقات کر لوں۔ اس پر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ صفا کی پہاڑی میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مقیم ہیں۔
تو جیسا ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا کی پہاڑی کی طرف گئے تو وہاں درے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرہ دینے کے لیے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر پڑی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم انتہائی پریشان ہوئے اور جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بتائی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے۔ تو اس وقت اسد اللہ و اسد رسول ہی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر عمر بن خطاب کا ارادہ نیک ہے تو بے شک وہ آئے، اگر عمر بن خطاب کا ارادہ نیک نہیں اور اس کے دل میں کوئی اور بات ہے تو اس تلوار سے عمر بن خطاب کا سر قلم کر لوں گا اور اس کی جرت ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ لے۔ تو اس دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ آئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل آئی تھی۔ جیسی ہی وحی ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا کہ کیوں اتنی دیر کر رہے ہو، آؤ تاکہ آپ کو مشرف با اسلام کروں اور کلمہ حق پڑھاؤں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک کہا اور مشرف با اسلام ہوئے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ تو اس دوران احد کے پہاڑ پر لرزہ طاری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر پاؤں مارا اور احد کے پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے احد کے پہاڑ، اس وقت آپ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو احد کا پہاڑ جو لرز رہا تھا وہ خاموش ہو گیا اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ کے لیے یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا اور خواب میں ایک سرخ مرغے کو دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو وہ چونجے مار رہے ہیں۔ تو یہ خواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے بھی بیان کیا اور ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے۔ اور اسی طرح 27 ذی الحجہ کی صبح کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ تو جیسے ہی فجر کی جماعت کے لیے تکبیر تحریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تو اس دوران محراب میں چھپا ہوا مجوسی کافر ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کی اور 3 وار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک پر کیے۔ تو اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جماعت کی نماز پڑھائی اور امامت سنبھالی اور مختصر سی نماز پڑھائی۔ اور یہ مجوسی ابو لؤلؤ فیروز یہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ جیسے انہیں پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں تو وہ خود کو بچانے کے لیے مسجد میں دوڑے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انہوں نے اس ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کو آڑے لے لیا اور اس دوران اس بدبخت مجوسی ابو لؤلؤ فیروز نے 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زخمی کیا، جن میں سے 7 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے
جام شہادت نوش فرما گئے اور باقی 6 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی زخم کھانے کے بعد صحت یاب اور تندرست ہو گئے تھے۔ مگر اس دوران صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کا راستہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑا، اور بالآخر ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے اپنی ہی خنجر، زہریلے خنجر سے اپنے پیٹ پر وار کیے اور اپنے آپ کو ہی ہلاک کر کے اور اپنے آپ کو جہنم واصل کر لیا۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 1 محرم الحرام کو اس عارضی دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے اور داعی اجل کو لبیک کر گئے اور اس عارضی دنیا کو خیر آباد کر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ